अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा राज सुलहरिया और आज हम बैठे हैं कैलेस्टो रेस्टोरेंट बहरिया फेज़ 7 के अंदर। आज डॉक्टर आयशा का यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जो फ़ीमेल्स को या मेल को या बच्चों को या बड़ों को मोटिवेट करने के लिए, यूँ समझ लें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक सेशन था। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, जैसे हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में आपसे बात की भी थी। यहाँ बात करते हुए हमें माशाल्लाह एक गेस्ट मिली हैं और मैंने कहा चलिए उनसे भी गपशप करें और क्यों ना ऐसा कुछ करें कि डॉक्टर आयशा मुनीर और उनके साथ बैठ के हम 3 लोगों को एक साथ कास्ट करें अलॉन्ग विद मी। सो हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बदर खान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर आयशा मुनीर भी। ये डॉक्टर आयशा मुनीर हैं, इनका जो प्रोफेशन है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेके है और डिफरेंट लाइक आपको पता है कि साइकेट्रिस्ट को भी देखती हैं, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी इनके अंदर माशाल्लाह काफ़ी महारत रखती हैं। आयशा बदर खान से पूछेंगे कि उनका प्रोफेशन क्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे किया और उनके जो पैशन है लाइफ में, एम है कि किस तरफ बढ़ना है आगे, या एक होता है ना इंसान का सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ जाने के लिए, तो वो कौन से कदम है ज़रा से पूछिएगा। जी आयशा बदर खान बताइएगा अपने बारे में प्लीज़। देखिए बेसिकली मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैंने कॉस्मेटोलॉजी की हुई है। कॉस्मेटोलॉजी की? हाँ जी, फ्लोरिडा से। कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली अच्छा, फ्लोरिडा से की मतलब अमेरिका से? हाँ जी जी, मैं वहाँ पे 8-9 साल रह कर आई हूँ। दैट्स ग्रेट। तो माशाल्लाह यू आर नेशनल एट देयर? यस, आई एम यूएस। तो मतलब वहाँ से यूएस नेशनल बैठे हैं, मतलब यूएस वाला पासपोर्ट है, वो तो डरना चाहिए आपसे, खुदा न करे कुछ भी हो डरने सकता की है। क्या जरूरत है। नहीं, मैंने सुना ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि अगर कोई अमेरिकन कहीं भी खुदा न खास्ता कहीं भी परेशान है तो मैं एक कॉल अवे के ऊपर आप मुझे बताएं, उनको बिल्कुल हाँ नहीं, वो उसके लिहाज से तो नहीं देखें, डरना चाहिए क्योंकि मेरे नो वन शुड मेस अप विद मी। देखें प्लीज आप कंटिन्यू करें। अच्छा, बेसिकली मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैंने वहाँ पे सैलून की जॉब्स की हैं। सैलून्स की? हाँ जी, सैलून से। इट्स कॉस्मेटोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू हेयर, स्टडी ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड स्किन, और इसमें 70% आपके हेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें हेयर कटिंग होगी, हेयर कलरिंग होगा, ये सब चीजें। माशाल्लाह, वो तो आपकी माशाल्लाह लुक से भी नजर आ रहा है। आई डू माय ओन हेयर, आई डू माय ओन लैशेस, आई डू एवरीथिंग, मतलब कि मुझे सैलून जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप पाकिस्तान कब आई और कब से स्टार्ट किया? पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोफेशन रखा हुआ आपने, सैलून या घर के अंदर या कुछ भी ऐसा? बेसिकली मैं अभी पाकिस्तान में मैंने कुछ अर्से लैशेस की थी, इंडिविजुअल लैशेस कुछ अर्से की थी, लेकिन बेसिकली बाय हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट को जो है ना डिफरेंट चीज़ों के अंदर घुसने का शौक होता है, जाहिर सी बात है, वो तो वैसे हर चीज़ उसने ट्राई करनी होती है। तो जो बाय हार्ट वो मेरा आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट का है, और उसमें आई क्रिएट डिफरेंट स्टफ, जिसमें आपके अंदर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाती है, आपके इंटीरियर्स भी आ जाता है, आपका वॉल आर्ट भी आ जाता है। सो इट कवर्स अ वास्ट फील्ड। वो सब चीजें मैं लेके चलती हूँ, उसमें इवन ड्रेस डिजाइनिंग भी आ जाती है। अगर आपको उसका शौक है आप उस तरफ भी चले जाओ। हर चीज थोड़ी थोड़ी करके ना, मुझे एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स जिसमें आपकी क्रिएटिविटी शामिल होती है, जिसमें एक अपना टच हो, मुझे ये होता है कि मेरा एक टच हो हर चीज के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये, पाकिस्तान में आके ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ अ पर्सनल और अ बिजनेस लेवल और प्रोफेशनल लेवल, तो आपने कोई भी ऐसी कोई जगह पे कोई चीज़ें प्लांट की हैं, कुछ भी ऐसा जैसे अपना आइडिया आपने इम्प्लीमेंट, कैसे लाइक राइट नाउ वी आर सिटिंग इन कैलेस्टो, तो यहाँ का जो थीम है पूरे कवर ग्रीक के ऊपर है, तो ऐसा जब आप अमेरिका से पाकिस्तान आए तो आपने ऐसा कोई सैलून तैयार किया हो, ऐसी कोई भी जगह, या इवन अपने घर का मतलब रूम ही बंदा डेकोर करता है या अपने घर को, इज इट दैट, ऐसा कुछ किया? जी, मैंने अपने घर का किया है और कुछ लोगों ने भी मुझसे करवाया, और उसके अलावा मैंने थीम पार्टीज की हैं जिसके ऊपर मैंने डिज्नी थीम के ऊपर काम किए थे। उसमें मैंने मर्मेड की हुई है, उसके ऊपर मैंने हेलो किटी पे किया, मैंने स्नो क्वीन एक इंग्लिश मूवी थी उसके ऊपर किया। सो वो मैंने चीज़ें उस स्केल पे जाके की हैं, लेकिन उस तरह बहुत प्रोफेशनली जाके लेवल पे मैंने अभी इस पे काम नहीं किया। अभी आप ये समझ लें कि ये मेरी मोर हॉबी है, इट्स मोर लाइक माय हॉबी, और वो मैं उसको साथ साथ, इट कीप्स मी वेरी हैप्पी। दैट्स गुड। डॉक्टर आयशा, मैं अगर आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछूं, इफ़ यू रिमेंबर, आपने मुझे एक दफ़ा बात की थी कि आप भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक रखती हैं, इज इट दैट सो? तो आपने भी कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह पिंडी इस्लामाबाद के डिज़ाइन किए हैं, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी किए हैं, प्लस अपने क्लिनिकल को काफ़ी अच्छा आपने सजा के रखा हुआ है। सो डू यू रियली थिंक कि जी एक क्लिनिकल साइकोलॉजी से हट के एक आयशा, डॉक्टर आयशा वो भी है जो इन चीज़ों को भी समझती है कि मैं अपने घर का डेकोर कैसे कर सकती हूँ, क्लिनिक को कैसे कर सकती हूँ, तो इसी तरह आप लोगों के माइंड को भी सेट करती हैं, या सिर्फ आपने खाली वो एक अलग प्रोफेशन रखा हुआ, लाइक नहीं वो छुपा हुआ हिडन ट्रुथ जिसको बोलते हैं? नहीं, वो तो है ही है कि हर एक जो लेडी है या कोई मैन है, हर एक इंसान के अपने शौक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। तो मेरे अंदर ये शौक, ये जो मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का था, ये मुझे एक शौक वॉल आर्ट देख के हुआ था, और फिर मैंने ये बहरिया में यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स यहाँ पे की हैं, इस्लामाबाद
Okay, बात good, नहीं है, तकरीबन 7 से 8 हैं, लेकिन फिर मेरी स्टडीज़ ने मुझे ऐसी परमिशन नहीं दी और मैं लोगों के माइंड की तरफ चली गई कि मैं उनको क्रिएट कर सकूं, उनको आर्टिस्टिक व्यू दे सकूं, टू बिल्ड देयर माइंड सो दैट कि वो खुद अपने आप अपने गोल्स खुद अचीव कर सकें. एग्जैक्टली. सो दैट इज द रीजन आयशा बदर खान आज यहाँ मौजूद हैं कि अपने माइंड को रीबिल्ड करने के लिए आए हैं. आपने डॉक्टर आयशा का मतलब कहाँ से देखा और कैसे आपको पता चला कि यू शुड हैव टू बी गो देयर और आपने एक मतलब से गपशप करनी चाहिए फॉर्मली है जो भी है? बेसिकली इट वाज वेरी गुड. मुझे इनका फेसबुक के थ्रू पता चला था और मैंने देखा कि कैलिस्टो पे एक इवेंट हो रहा है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट वी शुड गो देयर, गिव इट अ ट्राई. और ये है कि इसमें इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई थिंक इस तरह की इनिशिएटिव मतलब कि होती रहनी चाहिए. इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की. आयशा मुझे ये बताइए कि सोसाइटी में आपने देखा होगा कि जैसे फीमेल्स हैं, मेल हैं, इवन छोटे बच्चे से हमने लास्ट पॉडकास्ट में आयशा बात की थी आपसे, इफ़ यू रिमेंबर डॉक्टर आयशा. अब 2 आयशा हैं तो माइट भी आप लोग आपसे कंफ्यूज में एक आयशा बोलो दूसरी कंफ्यूज हो जाए. सो डॉक्टर आयशा, लास्ट पॉडकास्ट में हमने ये बात की थी कि किड्स से रिलेटेड कि एक छोटा 5 साल के बच्चे से लेकर डिप्रेशन 50 और 60 इयर्स के ओल्ड बंदे तक है. तो आयशा बदर खान मुझे ये बताइए कि आपका फ्रेंड सर्कल भी है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, सोशलाइज भी काफ़ी ज़्यादा है, ज़ाहिर है फ्रॉम फ्लोरिडा टू पाकिस्तान है, बाकी सारी आपकी कम्युनिटी भी होगी. आपके फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर अलॉन्ग विद योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स में बाकी सब लोग, डू यू रियली थिंक अबाउट कि किसी को किसी भी जगह पे जाके डॉक्टर आयशा की ज़रूरत है? बिल्कुल है. और बहुत सारी चीज़ों में आई थिंक देखिए मैं आपको फ्लोरिडा का अच्छा एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका. अच्छा मैंने जो डिफरेंस देखा है पाकिस्तान और अमेरिका में, वहाँ पे लोग बहुत वोकल होते हैं डिप्रेशन को लेके, एंग्जाइटी को लेके. दे आर नॉट अशेम्ड. वहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको स्टोर पे मिलेगा, आप कहीं शॉपिंग पे जाएंगे बाहर मिलेगा, दे लाइक यू नो व्हाट आई एम टेकिंग द मेडिकेशन ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी आई हैव दिस. पाकिस्तान में लोगों को होता है वो बोलते नहीं है. सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसमें ये कि आप अवेयरनेस आ रही है लोगों को, और इसके अंदर आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये चीज़ें आप आम करें कि लोग बात करें इसके बारे में. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. जैसे आपको किसी बॉडी में कोई बीमारी हो जाती है तो आप उसकी दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास. तो इसी तरह मेंटल हेल्थ का भी यही है कि आपका दिमाग नहीं प्रॉपरली कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, दैट इज आप जाएं और आजकल के ज़माने में तो हर दूसरे को बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल जो आपकी एक लाइफ हो चुकी हुई है, और फिर जो इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा हो गई हुई है. You said about excessive of internet usage, that is the main reason. मुझे सेकंड एक चीज़ बताइएगा, सोशल लाइफ के अंदर रह के जो आजकल के लोगों को प्रॉब्लमेटिक जो असल वजूहात हैं वो है प्रोफेशनल जेलसी, पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. लाइक अगर मैंने अच्छा लिबास नहीं पहना तो मैं किसी भी XYZ को देख के जलूंगा कि यार ये मेरे ज़ेब तन मैंने क्यों नहीं किया, ये मैंने ये क्यों नहीं पहना हुआ. फेसबुक पे कोई स्टोरी देख ली, इवन टिकटॉक पे रील्स वगैरह आजकल रील्स का दौर शुरू हो गया, तो मैंने किसी को भी देखा तो मेरी शक्ल जैसी भी खुद को मैंने सलमान खान या शाहरुख खान कंसिडर करना है. इज इट दैट सो? चाहे मैं जिस भी हालत में हूँ मैं सोचूंगा पता नहीं मैं क्या बन गया. अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ना ये डॉक्टर आयशा बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हैं कि बिकॉज पीपल आर नॉट हील्ड. जब वो वुंडेड होते हैं ना अंदर से, तो फिर वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज बाकी. नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप इसका बेहतर आंसर दें, क्योंकि शी इज अ डॉक्टर, वो तो डॉक्टर से सोसाइटी के अंदर मैं और आप लोग रह रहे हैं. शी इज देयर टू रिजॉल्व दोस ऑल द प्रॉब्लम, इज इट? सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सोसाइटी में ऐसे लोग देखे हैं आपकी कम्युनिटी, जैसे माशाल्लाह यू आर लाइक आपने बताया कि हेयर ड्रेसिंग, हमें तो माशाल्लाह बालों की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं, तो जैसे आपने स्ट्रेस फ्री अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेनेवर यू जस्ट आपने ये किया और आप माशाल्लाह यू आर रेडी टू गो. शैम्पू भी नहीं, आपको शैम्पू भी लेने की ज़रूरत है माशाल्लाह ना. तो ये चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें तो अल्लाह पाक तरफ से गॉड गिफ्टेड होगी. फीमेल्स के लिए पर्सनालिटी वेरी करती हैं और वो जेलसी भी होती है बहुत ज़्यादा. देखिए यू हैव योर फ्रेंड सर्कल जिसके अंदर ये जेलसी आती है कि मतलब यार आयशा इज लाइक दैट, मेरी हालत क्या बनी हुई है, मतलब आई जस्ट लुक लाइक अ मासी. सो इज इट दैट सो? आता है कुछ ऐसा? देखिए इस तरह मुंह पे तो कोई नहीं कहता आके कि दिल में तो सोचता होगा ना, क्यूरियोसिटी जला बुना हुआ शक्ल से नजर आ जाता है कि जला बुना हुआ. अच्छा नहीं, कई दफ़ा लोगों के साइंस नज़र आ जाते हैं, कई दफ़ा वो आपको जो है ना नीचा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप पे क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे. You are looking not good today. नहीं क्या किया वो ऐसे, चलिए मैं उसको फिर भी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ ले लेना चाहिए कि हो सकता है कि देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग अभी भी उस तरफ आ रहे हैं चीज़ों को. सो मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी आई हैव अ बिट थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, लगती हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें फेस की हैं. क्रिटिसिज्म रोज़ फेस करती हूँ, रोज़ वो चीज़ें देखती हूँ, बट वो ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर मेरे अंदर से आई एम हील्ड
تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر بھی دیکھنی پڑتی کیونکہ بہت ساری لوگ آپ کو جو باہر سے چیزیں بول رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے اس طرح افیکٹ نہ کریں. لیکن رات میں آپ کو یہ چیز بولوں گی کہ سم ہاؤ دی ادر یہ چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہی بات پہلے پہ چلی جاتی ہے کہ لوگ وونڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ آگے اپنا وونڈ پھیلاتے ہیں وہ کیونکہ ہیل نہیں ہوئے ہوتے. یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے, جتنی آپ نے ماشاء اللہ ساری بات کی, مجھے ایک بات بتائیے, اب آپ نے ان سب چیزوں کو فیس بھی کیا, کرتی ہوں کسی وقت پہ آپ کو اس طرح کا ایشو آیا کہ مجھے بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, لوگوں نے مجھے میرا دماغ مطلب پکا کے رکھ دیا, میں تھک گئی ہوں, کس طرح کے لوگ ہیں, لائک وہ اس کو پجامے کے لیچڑ لوگ سے لے کے گندی اور اچھی سوچ تک ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں, تو آپ ڈیلی بیسس پہ فیس بھی کر رہی ہیں. لائک جس طرح آپ نے ڈریس اپ کیا ہوا ہے, کچھ لوگ اس کو بڑا ہی عیاں سمجھتے ہیں, وہ معیوب سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں دے آر ویری گڈ, سوسائٹی کا اٹس اے پارٹ آف سوسائٹی. ہر انسان کی اپنی سوچ ہے, بالکل وہ اس لیول پہ لے کے چلتے ہیں. تو کلینکل سائیکالوجی کی طرف جو آج ڈاکٹر عائشہ کی طرف آپ آئی ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ بھی کسی لیول پہ جا کے ہٹ ہوئی ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں, سو دیٹ از دا ریزن یو کیم ہیئر فار ٹو ہر کہ میں میٹ اپ کروں, اپنا ایک غم اور ابھار مطلب چیزیں اپنی بتا سکوں ڈاکٹر عائشہ کو, یار دس از آئی ایم فیسنگ رائٹ ناؤ, سو دس از دا ریزن. کس طرح کے لوگ ہیں, کون سی عوام ہے, یہ جنگل میں آ گئی ہیں, کون سا قانون چل رہا ہے؟ نہیں وہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کو پھر ایونچولی افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک حد تک ہی آپ اسٹرانگ رہ سکتے ہو, لیکن آپ کے ہر وقت انوائرمنٹ میں وہ کرٹیسزم ہے, ججمنٹل لوگ ہیں, تو وہ ایک حد تک آپ کو وہ چیزیں ظاہر سی بات ہے ایک ٹائم آتا ہے آپ کو کرتی ہیں, وہ افیکٹ کرتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اٹ ہرٹس اے لاٹ ایکچولی. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دیکھیے وہ انسان کو ہوتا ہے کہ یا تو میرے اندر کوئی غلطی ہو رہی ہے, یا تو میں اس معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, یا یہ معاشرہ کیوں نہیں مجھے ایکسیپٹ کر پا رہا. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا, خدا نخواستہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی بھائی بڑی آپ ایک اپنے آپ کو ایک طریقے سے لے کے چل رہے ہو اور اس میں آپ کوئی غلط چیز نہیں کرے. تو اس میں یہ کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس آنی چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ہیل کریں گے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. اور سو ناؤ وی آر ہیئر ود ڈاکٹر عائشہ نا. اب آپ نے ہم دونوں کی رام لیلا سنی, مقصد صرف بتانے کا یہ تھا کہ ہم بیسیکلی ہم یہاں بیٹھے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا تھنگس کہ ایک فیمیل یا میل جو اس وقت سوسائٹی کا حصہ ہے وہ کیا سوچتا ہے. آپ نے ان کی کنورسیشن ساری کی ساری سنی, وٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دوز پرسن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, ان کے لیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے یا کانفیڈنٹ ہو کے کیسے چل سکتے ہیں؟ میں سجیشن میں یہی دوں گی کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہیل نہیں ہے, جن کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, ان لوگوں کو تو میں کہوں گی کہ آئیں پلیز آپ لوگ تھیراپی کی طرف آئیں, ضرور آنا چاہیے اور ان سیشنز کو جوائن کرنا چاہیے. اگر آپ کو کہیں پہ سروسز مل رہی ہیں دین یو ہیو ٹو بی پے, اور اگر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے تو بھی کرنا چاہیے, اور آپ کر کے اپنے آپ کو مینٹلی آپ اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کو کسی دوسرے کی, جیسے عائشہ نے بھی بات کی کہ مجھے کرٹیسزم دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے, ڈپریشن بیسیکلی نا, بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ہے جو اس چیز کو فیس کر رہی ہیں اور فیس کر کے اور یہ اپنی لائف میں موو آن کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گیو اپ کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ نکلیں, اپنے آپ کو مینٹلی لے کے آئیں, ہم لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ڈسکس کریں جو بھی آپ کی پرابلم ہے. میں رات یہاں پہ ایک چیز مینشن کروں گی, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں مینٹلی, جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے. مینٹل سکنس جو ہے اگر آپ کو ہے کہیں پہ, جیسے مجھے اگر کہیں پہ آ کے انفیریورٹی کمپلیکس ہو رہا ہے, یا میں کسی کمپلیکس میں جا رہی ہوں, یا مجھے پریورٹی کمپلیکس ہو رہا ہے, تو مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, مجھے ڈسکس کرنا چاہیے کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے. ایک انسان کو اپنے اندر ایکسیپٹنس کرنی چاہیے کہ میری یہ پرابلم ہے اور مجھے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا. اچھا, انہوں نے بڑا اچھا کوشچن, انہوں نے بڑا اچھا اس میں جواب دیا کہ سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, خود آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. میں یہی بات کرنا کہ عائشہ کہ دیکھیں نا, اب امریکہ کے اندر لوگ خوشی سے تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم اے پیشنٹ اور میں اس کی میڈیسن لے رہا ہوں, اور یہاں کسی کو بتا دے تو وہ لاسٹ والی بات اگر یاد ہو آپ نے بتایا تھا, لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, پھر اس لڑکی کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے اور لڑکیوں کے اور مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. لڑکیوں کا معاملہ الگ ہے, بیچارے جو مرد ہیں وہ تو سوسائڈ تک پہ آ جاتے ہیں کہ چلو میں خودکشی کر لوں, میں لگتا ہے کسی کام کا نہیں رہا تو ایٹ لیسٹ میں 32 روپے کی گولی لگاؤں اپنے سر پہ اور ختم کر دوں. اس کی طرف لوگ یہ وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ خود کو انسان نے اتنا کم تر سمجھ لیا کہ میں کچھ بھی نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ آپ مطلب آپ دو لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ اور کافی چیزوں کو سمجھتے ہیں. لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ کیا نہیں کرتے کہ میرے اندر کوئی اگر کمیاں ایکسیپٹ نہیں کرتے. کمی تو ایکسیپٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو پورا تو نہیں بنایا, شکر مخلوقات ہیں فرشتوں, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق پوری نہیں ہے. نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کسی نہ ہر شخص کے اندر کمیاں ہیں, ایون بہن بھائی بھی گھر میں موجود ہیں, 3 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں, ہر بندے کی پرسنالٹی الگ ہے, ان کا حساب الگ ہے, ان کا نصیب الگ ہے, ان کی ذاتیات الگ ہے, ان کی پرسنالٹی کا بڑا ہونا الگ ہے, ان کے اندر وہ ڈفرینشیٹ لازمی ہو. بالکل ایک جیسے دونوں نہیں ہو سکتے. آگ کی 5 انگلیاں برابر نہیں تو بندے کیسے برابر ہوں گے؟ پر وہ اگر اپنی ہی ذات میں رہ کے ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ مسئلہ وہی تو بات کی میں نے لاسٹ بھی, کہ اپنی ذات کو ہی تو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے, ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ کمی یا خامی ہے, پھر اس سے ریلیٹڈ اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی بہن بھائی سے جس سے آپ کلوزنس فیل کرتے ہو, آپ اس سے جا کر ڈسکس کرو. اگر وہاں پہ بھی آپ کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے ساتھ کر لو. پیرنٹس میں سے نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, ہمارے بزرگوں کو بھی تھیراپی کی ضرورت ہے. وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہمارے بزرگوں کو بھی تھیراپی کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اپنے ایک وہ شیل سے باہر ہی نہیں آتے. ان کی جو چلی آ رہی ہیں 10 سال پرانے چیزیں چلتی آ رہی ہیں, وہ اس سے باہر نہیں آتے. اور یہ سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہوتی ہے ایک بچے اور ایک ماں باپ, جنریشنل گیپ. ہاں, ایک پیرنٹس کے درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ اسی چیز کی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی چیزوں کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب جو بچہ ہے, اب ہمارے پاس جو جین زی چل رہی ہے, اب ہمیں ان کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی اس لیے کہ ہم لوگ خود بھی موبائل یوزرز ہیں نا, ہم لوگ خود بھی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, سم ہاؤ ہم کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں شاید وہ نہیں کر سکتے ہوں گے. اور ان کو سمجھانے کے لیے, ہمیں ان کو بتانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان کو چیز سمجھ آ سکے اور وہ اپنے بچے کو اتنا کانفیڈنس دے سکیں کہ بچہ گھر میں رہ کے بات کر سکے. آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب کی جنریشن جو ہے دیٹ از ویری فاسٹ, بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں. جو چیزیں ہمیں جا کے 15, 18, 20 سال کی عمر پتہ چلی, وہ بچہ ماشاءاللہ آج وہ ایجوکیٹ ہوا ہے اس کے بارے میں, ویدر اٹ از وہ موبائل سروسز ہوں, وہ انٹرنیٹ یوزیج ہو, وہ یوٹیوب ہو, وہ ایون کہ اسنیپس بنانا اور وہ اسٹوریز اپلوڈ کرنا. میں لٹرلی حیران ہوں کہ عوام کس طرف جا رہی ہے اور بچوں کا رجحان کیا ہے. مطلب دے آر ویری فاسٹ, دے آر ویری ایکٹیو. سوال میرا یہ ہے, ڈو یو ریئلی تھنک اباؤٹ کہ بزرگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان اور اب جو نئی جنریشن آنے والی ہے, ان کے دوران ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ بنتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے بچے جو چھوٹے, جو ریسنٹ ابھی جن کو بتایا جو فاسٹ جنریشن جا رہی ہے, ان کا اور بزرگوں کا درمیان, مطلب ایک پیڑھی درمیان سے ہمارے لیے نکال کے, اف وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ. میں اگر موبائل یوزیج ہے, مجھے پتہ ہے کہ دنیا کیا ہے, باقی سارا کچھ کیا, سوشل سرکل کیا, میں سمجھ سکتا ہوں. جو ہمارے دادا ہیں, فادر ہیں, اور میرے لیٹ سپوز اگر میں اپنے کڈس کی بات کروں, لیٹ سپوز ان دو کے درمیان بہت بڑا کنفلکٹ ہے. واٹ از دا ریزن بہائنڈ؟ عائشہ آپ بتائیے مجھے. دیکھیے جنریشنل گیپ آ گیا نا, وجہ کیا ہے؟ وہ جو ایک بزرگ کی وجہ سے ایک چھوٹا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا یا پریشانی میں چلا گیا, اور یہاں تک کہ اپنی جان کو ختم کرنے تک کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ انسان کو. واٹ از دا ریزن بہائنڈ؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ جس نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ان کو بھی ضرورت ہے پیرنٹنگ کی بھی, اسی طریقے سے کو پیرنٹنگ کی بھی ضرورت ہے, پیرنٹنگ کی بھی ضرورت ہے. جو پیرنٹس بننے والے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ بھائی جو اب آگے بچے آئیں گے وہ آپ سے ڈفرینٹ ہوں گے اور آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے. اچھا, میں نے بات کی ہے دادا سے پوتے تک کا سفر. باپ کو سائڈ پہ کر دیں, باپ تو سمجھ رہا ہے چیزوں کو کہ کیا ہے. باپ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, لیٹس سپوز اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی فادر یا سم ونس فادر, لائک اب میں آپ کے فادر کی بات کرتا ہوں, اینڈ اف یور کڈز آر دیر, تو آپ کے فادر میں اور آپ کی کڈ کے اندر جو جنریشن گیپ ہوگا اس کی وجہ سے پرسنالٹی کنفلکٹ ہو جاتی ہے. وہ ان کی ایک الگ سوچ ہے, جیسے نے بتایا کہ ایک باکس کے اندر پیک ہے, وہ اپنی چیزوں سے ہٹ نہیں سکتے. ہی از جسٹ لائک اے بیبی, جیسے ہم نے بتایا کہ 50 کے بعد بزرگ کی بھی ایک وہ جو بچے کی چکر چلا جاتا ہے. تو ایک بزرگ کی ایک بچے کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, انکل اپنی جگہ پہ اسٹے کہ نہیں اینج نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہوتا ہے. بچہ کہتا نہیں اب زمانہ ایسا ہوگا تو میں نے سکھا رہے, میں تیرے پیو کا بھی پیو ہوں, لائک میں تمہارا دادا ہوں تو میں تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں, تو ہاؤ کین یو سے دیٹ. تو وہ جو بچہ ہے وہ اس چیز کو پھر وہ اپنے اندر وہ ڈھکا چھپا وہ گھٹتا رہے گا اور وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. ہاں, تو پھر اس بچے کو ایونچولی تو اس بچے کو ہی تھیراپی وغیرہ کی طرف آنی پڑے گا. پرابلم کہاں چلا گیا؟ وہ بچے کے, ہاں, تو سچویشنل ڈپریشن ہو گیا نا, خراب ہو گئی. وہ جب بڑا ہوگا تب بھی اس کا سرکل یہی رہے گا. ڈاکٹر عائشہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اوور کم کیسے کریں گے اس کو؟ اوور کم سب سے بڑی چیز جو ہے کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے.
اب یہ جو گیپ آ گیا نا جہاں پہ دادا جو ہیں وہ اپنے ایک شیل میں بند ہیں, بچہ جو ہے وہ آج کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے, بچہ آج کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بچہ بڑا ہو رہا ہے, تو بچے کے لیے تو وہ چیزیں مطلب نیو سے نیو ہیں, اور دادا کے لیے بھی نیو سے نیو ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دیکھی ہی نہیں, انہوں نے سمجھی ہی نہیں. تو یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا درمیان میں, کسی ایک بندے کو اگر ایسا ہے, بچہ ڈپریشن میں, اسٹریس میں جا رہا ہے, اور جو دادا ہے وہ اینگر ایشوز کا شکار ہے. سو آپ کی یہاں بات کو کاٹو, مجھے یہ بتائیے کہ اس کو میں یہ سمجھوں کہ بزرگ سمجھنا نہیں چاہ رہے, ہاں جی, اور بچے کو سمجھا نہیں پا رہے, تو مڈ میں آ جاتا ہے بیچارہ باپ یا ماں ہے. بالکل دادا ہے یا دادی ہے, وہ ماں کو یا باپ کو کوسیں گے کہ آپ نے تربیت اچھی نہیں کی, اب اس کی وجہ سے اس کو مارو, اس کو ڈانٹو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو. وہ بچہ ایک تو آلریڈی اسٹریس میں دادے کی وجہ سے یا دادی کی وجہ سے, پھر وہی چیز آ کے ٹرانسفارم ہوئی ماں کے اندر یا باپ کے اندر, اور اس نے تشدد کا نشانہ بنا دیا بچے کو. تو ایک بندے کی وجہ سے جس نے سوچنے اور سمجھنے کی مطلب اس طرف گیا ہی نہیں, اس نے تشدد کا نشانہ بنا دیا بچے کو, ہارمفل ایکٹیویٹیز کے ساتھ چلا گیا, اور بچہ وہ بالکل ڈپریسڈ ہو کے بالکل مطلب ایک لائن پہ چلا گیا, خطر الگ ہی ہو گیا, وہ دیوار کے کونے پہ جا کے لگ گیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں رات میں آپ کو لائک وی آر ان 30s ناؤ نا, ہم چل رہے ہیں, ہماری لائف بچپن سے لے کے ابھی تک ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے گھر میں کیسا انوائرمنٹ تھا. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے انوائرمنٹ بالکل چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور بزرگوں کے لیے بھی یہ تھیراپی اسی لیے ضروری ہے. یہ کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کی جو میں نے بات کی تھی وہ یہی تھی کہ اس میں جو آ جاتا ہے نا کمیونیکیشن گیپ جو آ جاتا ہے, وہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان. وہ تو ہو گئی بچے کی اور ماں باپ کی درمیان میں نا, کہ بچہ ماں کو بتا رہا ہے یا باپ کو بتا رہا ہے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے, دادا یہ کہہ رہے ہیں یا دادی یہ کہہ رہی ہیں, غصہ کر رہے ہیں اس طرح سے. تو وہ پھر باپ اور پھر ان کے باپ جو ہیں یعنی دادا اور والد کے درمیان میں, یا دادا اور بہو جو ان کی ہیں اس کے درمیان میں, وہ یہ ہونا چاہیے کہ درمیان میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ کوئی ایک انسان سمجھانے کے لیے موجود ہو. کمیونیکیشن اگر نہیں ہو پا رہی ہیں تو پھر ان کو ہمارے پاس لے آئیں, ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ساری کی ساری گفتگو سنی ڈاکٹر عائشہ سے بھی, ڈاکٹر عائشہ منیر سے بھی, اور عائشہ بدر خان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہماری. بات کرنے کی صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا جس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, پریشان کن حالات, تو یہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے. بات کرنے کی صرف اور صرف اس کا اتنی ساری کمیونیکیشن کرانے کا مقصد, یا لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سوشل اویئرنیس دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ چیزوں کو سمجھیں. اور چاہے ایک بزرگ ہے یا چھوٹا بچہ ہے, ہر انسان کو کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ان چیزوں کی ضرورت لازمی پڑتی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کوئی دوسرا بندہ ہرٹ نہ ہو, ویدر اٹ از اے کڈ اور وہ بزرگ ہیں. تو یہی ہماری کوشش ہے, یہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ کو ضرورت پیش آئے کلینکل تھیراپی کی یا پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی, اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد, تو میرے خیال میں ہماری یہ پوری کی پوری جو محنت ہے وہ ساری سفل ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.